اگر تاریخ کو سیاسی اتار چڑھاؤ، اقتدار کی ہوس اور سازشوں سے بالاتر ہو کر دیکھا جائے تو اس میں عورت کا کردار مردوں کے مقابلے میں زیادہ مثبت نظر آئے گا۔ انسانی تاریخ میں سنسنی خیز واقعات کی تفصیل کی وجہ سے مورخ زیادہ تر سیاست، جنگ و جدل اور حکمران خاندانوں کی تبدیلی پر توجہ دیتے رہے۔ انسانی تہذیب کے ارتقاء میں عورتوں نے جو کردار ادا کیا اسے بدر سری کے استحکام کے بعد نظر انداز کر دیا گیا اور انسانی تاریخ مردوں کی ہو کر رہ گئی۔ لیکن اب جب تاریخ کو نئے سرے سے لکھا جا رہا ہے اور تاریخ کے وہ ماخذ استعمال کیے جا رہے ہیں جنہیں اب تک فراموش کر دیا گیا تھا، عورتوں کی سماجی و ثقافتی سرگرمیاں اور تہذیب کی تشکیل میں ان کے حصے کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ تاریخ کے ابتدائی دور میں جب کہ مرد غذا کے حصول کے لیے شکار کرتا تھا، عورتیں پھلوں اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں رہتی تھیں۔ عورت کو انسانی تہذیب کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ یہ عورت ہی ہے جس نے روایات کو پیدا کیا اور انہیں ترقی دی، جس کا تعلق آج بھی ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، یعنی ذائقے دار خوراک، زیورات کا استعمال، رنگوں کی خوبصورتی، فیشنیبل لباس، گیت اور رقص اور گھریلو معاملات میں سلیقہ مندی۔ یہ سب عورت کے تہذیبی عمل کا حصہ ہیں اور عورتوں کے اس پہلو کو تاریخ میں لانے کی ضرورت ہے۔ ایک عورت کے سماجی کردار کو محدود کرنا دراصل ایک خاندان کو قومی دھارے سے باہر لے جانے کے مترادف ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ سماجی تنظیم سوشل امپاورمنٹ تھرو ایجوکیشن اینڈ نالج سیکھ نے انٹرنیشنل وومن ڈے کے موقع پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اینڈ وومن امپاورمنٹ کے ساتھ مل کر ضلع مانسہرہ میں ایک سیمینار اور ایوارڈ کی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں خواتین و حضرات سوشل سائنٹسٹ نے قومی ترقی میں خواتین کے کردار، انسانی حقوق کی راہ میں حائل رکاوٹوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور ان مسائل پر بحث کی جنہیں حل کیے بغیر معاشرہ مجموعی طور پر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو اس سارے پروگرام کی سرپرستی کر رہا ہے، اسی کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ سے میڈم اشرف صاحبہ ہیں، ملک عبد الرشید صاحب ہیں، سابقہ MPS حائدہ الحسن صاحبہ ہیں، اور ہمارے آج کے جو چیف گیسٹ ہیں افزادہ محمد خلیل صاحب اور باقی جتنے بھی معزز مہمان ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں عامر خان ایڈوکیٹ اور باقی وکلاء برادری ہے، جتنی وہ خواتین آئی ہوئی ہیں مختلف شعبوں سے، مختلف ڈپارٹمنٹ سے، میں تہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج چونکہ یہ دن خواتین کے دن کے طور پر منایا جا رہا ہے، خواتین کے حوالے سے تو باقی جو ہمارے سوشل سائنٹسٹ یہاں پہ موجود ہیں وہ بات کریں گے، خواتین کے جو ہمارا قومی ترقی میں خواتین کا کردار اس حوالے سے بھی بات کریں گے، باقی جو ہمارا ایک خاندان سے لے کر ریاستی ذمہ داریوں تک خواتین جو کردار ادا کرتی ہیں اس حوالے سے تو ہمارے جو مہمان ہیں وہ بات کریں گے۔ مگر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایک خاتون جو ہے وہ انسانی تہذیبی ارتقاء کی بانی ہے اور اس خاتون کے بغیر جو ہے انسانی ارتقاء جو ہے وہ مکمل نہیں ہو۔ آج جو پروگرام ہو گیا بہت بہتر اور صحیح پروگرام ہو گیا۔ جو عورتیں ہیں وہ اپنا حقوق کا بات کیا، جو مرد ہے وہ اپنا حقوق کا بات کیا۔ ملک کا بھی نقصان ہے، عوام کا بھی نقصان ہے، مردوں عورتوں کا بھی نقصان ہے۔ ایک دوسرے کا محبت کرنا چاہیے، آرام سے تسلی سے وہ اپنا بات کرے، مرد اپنا کرے، عورتیں اپنا کرے، مل کر کے چلنا ہے۔ جو لوگ باہر نکلتے ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں، انہوں نے عورت اور مرد کو مقابل کھڑا کر دیا۔ تقسیم کسی بھی سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم بر صغیر کے جو لوگ ہیں پہلے مذہب کے نام پہ تقسیم ہوئے، ہمارے ہاں شیعہ بنے، ہمارے ہاں سنی بنے، اہل حدیث بنے، ہمارے ہاں بریلوی بنے، ہمارے ہاں جماعت اسلامی، تمام جماعتیں بنی۔ پہلے مذہب کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کیا گیا۔ آج یہ حالت ہے کہ ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے کے ہاں جا کے نماز نہیں پڑھتا، ایک فتویٰ دوسرے پہ لگاتا ہے۔ بہت دوریاں ہیں، مذہبی بنیادوں پہ پہلے دوریاں، پھر صوبائی، پھر قومی تعصب کا نعرہ، پہلے ہی تقسیم اتنی موجود ہے۔ اب مزید تقسیم عورت اور مرد کی تقسیم کر کے، عورت اور مرد کو آمنے سامنے لا کے ایک نئی تقسیم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ نئی تقسیم ٹھیک نہیں ہے، اس ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، خاندان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، افراد کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور آج جو یہ پروگرام بھی کیا گیا ہے یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ یہ بھی اسی لیے کہ ہم تقسیم نہیں چاہتے، انتشار نہیں چاہتے۔ عورت کا اپنا مقام ہے، مرد کا اپنا مقام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اپنے چھوٹے بھائی جو آئی فیل پراؤڈ فرید MP کا میں بہت مشہور ہوں. ان کے فادر کی اس سرزمین ہزارہ کے لیے بڑی قربانی ہے اور میں آئندہ بھی ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ اپنے والد صاحب کے اچھے قدم پر چلیں گے. اور میں اپنے میڈیا کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اور وکلاء بھائیوں کا مشکور ہوں. اور طاہر شہزاد تنوری صاحب تشریف لائے, نعمان شاہ بھائی اور طارق قبیل بھائی یہ بعد میں تشریف لائے. میں آپ کا بھی بہت تھینکفل ہوں. آپ کہیں کہ اس کو ہائی لائٹ ضرور کریں تاکہ پریس میں اور میڈیا میں, تاکہ ان کی آواز آگے تک پہنچ سکے انشاءاللہ. سب کا ایک دفعہ حال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے چاہے وہ بہن بھائی سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ آج کے دن ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اس انٹرنیشنل ڈے کو بڑے اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے اور بڑا بھرپور نالج سے انہوں نے اپنے خیالات کا, اسپیشلی جو یونیورسٹی سے آئے ہیں مجھے نام نہیں آتے, پروفیسر صاحبان کا اور اسپیشلی اپنے بار کا, ڈسٹرکٹ کے بار کے پریزیڈنٹ صاحب کا, اپنی بہنوں کا, لائرس کا, میل حضرات جو ہمارے بھائی ہیں لائرس, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ آج کے دن اتنا. جب ہم اپنی بچیوں کو وہ مواقع دیں گے جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں, جب ہماری بچیاں بھی ایجوکیٹ ہوں گی, ان کے سامنے بھی یہ وسیع تر آسمان ہوگا جس سے ہمارے بچوں کے سامنے ہے, اس سے پورا سماج آگے چلے گا, پورے سماج کا ارتقا ہوگا. کوئی بھی معاشرہ اپنے آدھے مفلوج بدن کو ساتھ گھسیٹ کر ترقی نہیں کر سکتا. ہمارا معاشرہ آدھے سے زیادہ مفلوج ہوگا اگر اس کی خواتین, اس کے ٹرانسجینڈرز وہ اس کی ترقی میں کردار ادا نہیں کر رہے, ان کے سامنے زندگی کے وہ وسیع تر مواقع موجود نہیں ہیں جو 40% یا 45% لوگوں کے پاس ہیں, وہ سماج آگے نہیں چل سکتا. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر سال 8 مارچ کا دن عالمی سطح پر یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے, اور ہمارے لیے یعنی مشرقی اور مسلمان عورت کے یہ بات قدر حیرت گناہ ہے, اس لیے کہ عورت تو وہ ہے کہ اسلام نے جسے باغ انسانیت کی بہار گردانا. عورت تو وہ ہے جس کے بغیر کسی گھر کی صلح سکون طلوع نہیں ہوتی. جو بیٹی ہو تو شرافہ رحمت قرار دی گئی, جو ماں ہو تو اسے مقدس قدموں تلے جنت کا اعزاز بخشا گیا. عورت اور مرد معاشرے کی تشکیل کی 2 بنیادی اکائی ہیں. انسانیت ارتقاء کا جتنا سفر طے کر کے آج یہاں تک پہنچی ہے, چاہے وہ ہنٹر اور گیدرر کا دور ہو, آج کی یہ ڈیجیٹل دنیا ہو, اس ارتقاء کا سفر مرد اور عورت دونوں نے اکٹھے اسٹارٹ کیا. اب جہاں تک سوسائٹی میں اس موضوع کی بات ہے, اس میں بدقسمتی سے 2 انتہائیں موجود ہیں. ایک انتہا اس درجے کی ہے کہ جس کا تعلق اس مٹی, اس زمین, اس تہذیب, اس مدد کے ساتھ کوئی نہیں ہے, اور وہ ایک جینڈر ڈائیکوٹمی کے حوالے سے ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں. ہمارا موضوع اس وقت وہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس موضوع کی تائید کرتے ہیں. اور دوسری ایک انتہا اس کے رد عمل میں ہے, اس کے پیچھے بھی جذباتیت اور ایک رد عمل کی فضا ہے. ہمارا موضوع اس وقت وہ بھی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت اس ہال میں ریاستی مشینری کے نمائندے, حکومتی نمائندے, سول سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں. ہم اس حوالے سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو وومن کے رائٹس ہیں ان کی ریئلائزیشن تو موجود ہے, لیکن ان کی ایکسپلائٹیشن کیوں ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے. عام طور پہ سوشل سائنسز کے ماہرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو عقل پیدا ہوتی ہے, جو وزڈم پیدا ہوتی ہے, جو سوچ بچار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, وہ ہسٹری اور بایوگرافی کے مطالعے کی بیسٹنگ کرنے سے پیدا ہوتی ہے. جب تک کسی سوسائٹی کا تاریخی نقطہ نظر سے مطالعہ نہ کیا جائے, اس وقت تک آپ اس سوسائٹی کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے. ہمارے ڈپارٹمنٹ اس کا وومن امپاورمنٹ میں بہت کلیدی رول ہے.
اور یہ بھی میں یہاں بتانا چاہوں کہ جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یا چائلڈ رائٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ کراس کٹنگ تھیم ہے. اس میں صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا رول نہیں بنتا، کیونکہ جب ہم مرد، عورت یا بچے کی بات کرتے ہیں تو ان کا واسطہ تمام انسٹیٹیوشن سے اور سوسائٹی میں ہر سیکشن کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے. جو پوٹینشل ہے خواتین کا اس کو ریئلائز کیا جائے اور ان کو فل پارٹیسپیشن کا حق دیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا پوٹینشل مرد کے اندر ہے اتنا ہی پوٹینشل عورت کے اندر بھی ہے، اور اگر اس پوٹینشل یا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں خودداد صلاحیت کو پارٹیسپیشن کا اگر حق دیا جائے تو خواتین بھی اسی طرح کا اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. کہ سوشل امپاورمنٹ ہے، ایکسیس ٹو کوالٹی ہیلتھ کیئر ہے. کسی نے بھی اس کی زیادہ تر ہم جب میڈیا کو اس پہ شوز ہوتے ہیں تو اس میں ہیلتھ کیئر کی کوئی بات نہیں کرتا، اور ایک ہیلتھ کیئر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کوالٹی ہیلتھ کیئر. یہ بھی وومن کا ایک بیسک رائٹ بنتا ہے. پھر ایک اور جو بنیادی کمپوننٹ ہے وہ ہے ریڈیوس جینڈر گیپ. اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ریکگنیشن آف وومن رول، اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے کہ ان کا جو رول ہے سوسائٹی کے اندر بنتا ہے اس کو ریکگنائز کیا جائے. مجھے تھوڑا سا اپریہنشن یہ ہے کہ اگر میں زیادہ لمبی بات کروں گا تو مجھ کے بعد چیف گیسٹ نے بھی آنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آہستہ آہستہ باہر نکلتے جائیں اور وہ جو چیف گیسٹ بھی یہاں پہ میسج دیں گے. ہمارے عامر بھائی جو پریزیڈنٹ ہے ڈسٹرکٹ بار کے، ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا اور یہاں پہ میل اور فیمیل یہاں پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ایون یہاں پہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ان کی بھی بھرپور یہاں پہ نمائندگی ہے. اور میں آخر میں ایک بار پھر جو سیکھ آرگنائزیشن کی جتنی انتظامیہ ہے اس کو، بار ایسوسی ایشن کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے جتنے نمائندے ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو بار ایسوسی ایشن سے خصوصی طور پر جو خواتین وکلاء یہاں پہ آئی ہیں، پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ امید رکھتا ہوں کہ سب مل کر انشاءاللہ وومن امپاورمنٹ کے لیے ہم سرگرداں رہیں گے، اور گورنمنٹ کا جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک دیا ہوا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. میں شکر گزار ہوں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا، آرگنائزیشن جس نے یہ تمام پروگرام ارینج کیا. آپ تمام خواتین و حضرات کا کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے، ہمیں آپ نے موقع دیا کہ ہم اس پروگرام کو اپنے ہال کے اندر ارینج کر سکیں. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ہم پہ ٹرسٹ کیا. ہماری بار ایسوسی ایشن کو اس قابل آپ نے سمجھا کہ جہاں پہ آپ لوگ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. سب سے پہلے میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں سیکھ آرگنائزیشن کو اور ڈی او سوشل ویلفیئر کو کہ انہوں نے اتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کرایا. اور اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت مبارک ہو انٹرنیشنل ویمنس ڈے کی. عورتوں کو بھی اور مرد حضرات کو بھی، اور یہاں پہ مرد حضرات کی پریزنس موڈ، تو عورتوں کو اس لیے مبارک ہو کہ جو آپ کا استحصال ہو رہا ہے، جو آپ کے حقوق نہیں مل رہے، تو اس کے لیے ایک انٹرنیشنلی ایک دن منایا جاتا ہے جس میں ان چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے کہ عورتوں پہ کیا کیا مطلب ان ہیراسمنٹس کا شکار ہو رہی ہیں اور ان سے کس طرح سے روک تھام کی جا سکتی ہے. مرد حضرات کو اس لیے مبارک ہو کہ آپ لوگ نے عورتوں کے استحصال کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. بہت شکریہ. میں الفاظ کا استعمال کرنے سے زیادہ کچھ اعداد و شمار سے آپ لوگوں کو اپنی بات بتانے کی کوشش کروں گی. اگر ہم پاکستان میں عورت کے اسٹیٹس پہ نظر ڈالیں تو تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا دوں کہ 290 جو آپ کے پاس فیمیل بچے ہوتے ہیں وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے پاکستان میں. اینولی اگر ہم دیکھیں 2019 کے اسٹیٹسٹکس ہم دیکھیں تو 1000 عورتیں آنر کلنگ کا شکار ہوتی ہیں ہر سال پاکستان میں.
इसके अलावा हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक इंटरनेशनली इदाद शुमार का एक पैमाना है जिसको तालीम और सेहत और एम्प्लॉयमेंट की तीनों मेजर्स को देख के किया जाता है। उसमें पाकिस्तान की पोजीशन 152nd है, 152 नंबर पे पाकिस्तान आउट ऑफ 189 कंट्रीज टोटल दुनिया में जो हैं। और उसमें हमारे डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह ये है कि मर्द और औरत के बीच में जो डिस्पैरिटी है। अब हम एजुकेशन को देखें तो जो लिटरेसी रेट है औरत का वो 50% से कम है और जो मर्द का है वो 71% है। इसके अलावा भी आई कैन काउंट नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि शो करते हैं औरत का स्टेटस हमारे मुआशरे में क्या है। मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सीक ऑर्गेनाइजेशन का मिसदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कि इतने इम्पोर्टेंट दिन पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक वुमेन्स राइट्स इस पे डिस्कशन के लिए मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया और एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट किया, तो थैंक यू सो मच। और मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर शीख साहब का भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया सीक ऑर्गेनाइजेशन को। एंड मैं तवक्को करता हूँ कि आगे भी इंशाअल्लाह ताला इस तरह के प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम चलते रहेंगे। काफी सारी बातें तो हो चुकी हैं स्टैट्स के हवाले से और जो कुछ हमारी हुकूमत की एक्शन साहब ने बहुत उसको समराइज करके सारा आपको बता दिए कि जो जो स्टेप्स हमारी हुकूमत ने अभी लिए फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, फॉर वुमेन राइट्स, इनके भी जो हमने बिल्स पेश किए हैं वो सारा आपको इट वुड बी रेपिटेशन अगर मैं दोबारा उसको यहाँ पे दोहराऊं तो वो उन्होंने सारा आपको बताया है इस बारे में। ये तो हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि जितना हमारी माएँ बहनें जो हैं उनके लिए हम जितना कुछ कर सकें तो इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट मासिरा लेवल पे अगर कोई इश्यूज है हमारी माओं के, हमारे बहनों के, तो मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप आके मुझे बताएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज जो है वो आगे तक पहुँचानी वो मेरा काम है। बाकी सीक ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं ये दावत देता हूँ कि आपने भी अगर कोई प्रोजेक्ट सोचे हुए वुमेन्स के हवाले से, वुमेन्स एम्पावरमेंट के हवाले से अगर कोई प्रोजेक्ट है आपके ध्यान में तो आप प्लीज आए मेरे साथ, आप बैठे डिस्कस करते हैं हम। और सीएम साहब के साथ लास्ट की मीटिंग करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी कोशिश होगी कि वहाँ से मैं मंजूरी इस चीज की मैं करवा दूंगी। बाकी सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है, मैं बस एक दो बातें कहूंगा इस दिन के हवाले से कि मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं सारे। जिस दिन वर्क प्लेस पे, जिस दिन बाजार में, जिस दिन किसी भी जगह अपने मोहल्ले में घर के औरत घर से बाहर जितनी भी खवातीन हैं उनको हम इस निगाह से देखना शुरू कर दें कि ये हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ, तो हरासमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारा दीन, हमारा मजहब भी अभी यही सिखाता है और इंशाअल्लाह ताला हमारे रवायात जो है, हमारा कल्चर जो है, जो हजारे का कल्चर है, इसको हम बरकरार रखेंगे। और ऐसे लोगों का जो कि बच्चों के खिलाफ ज्यादती करते हैं, औरतों के साथ काफी मतलब हैरासमेंट वगैरह में मुलव्वस है, उनको बेनकाब करना चाहिए। हमारी मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है इसमें, उनको बेनकाब करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन करके अभी हमने बिल पास किया है ये हैरेसमेंट के हवाले से। आप सबको पता होगा इस बारे में कि टू बी हैंड टिल डेथ जो भी मतलब है कि इस हैरेसमेंट वगैरह में इन्वॉल्व होगा। तो ये मैं अपनी दिल की बात जो कि दिन के बारे में आपसे करना चाह रहा था। बाकी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, आप काफी टाइम से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो मैं आखिर में अहमद खान का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये प्लेस हमें बार काउंसिल में प्रोवाइड किया फॉर दिस फंक्शन एंड माशाल्लाह सारे अफराद आपका जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। बाकी जितने भी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से एसी साहब आई हुई हैं, हमारी एक्स-एमपी साहब यहाँ पे बैठी हुई हैं, बाकी जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं हमारे भाई आए हुए हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस फंक्शन एंड थैंक यू, थैंक्स लॉट।